لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واركعوا مع الراكعين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو خالق کائنات ہے اور رب العالمین ہے، سب کا پالنہار ہے، جو سزا کا دینے والا ہے، بیماری میں شفا کا دینے والا ہے، راحت کا اور مصیبتوں کا، ہر وہ آفت و بلایات کو لے کر آزمانے والا بھی ہے اور لے کر بھی آزمانے والا ہے. آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح علامہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے عبادت کے تعلق سے. ایسے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ، 10 مرتبہ اللہ نے عبادت کا حکم فرمایا. جا بجا اللہ نے نماز کو قائم کرنے کی بات کہی اور عبادت کو تا آخری سانس تک اللہ نے اس کو قائم رکھنے کی بات کہی اور فوراً جو ہے پھر زکوٰۃ کا حکم فرمایا. عبادت کا حکم فرماتے ہوئے زکوٰۃ کا حکم فرمایا. تو یہی معاملہ اللہ کا سارے قرآن میں یہ معاملہ 70 سے زائد مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو. جب نماز اگر اللہ ایک مرتبہ فرمایا تھا تو بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہم پر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، لیکن اللہ نے 70 سے زائد مرتبہ فرمایا تو وہ اس کی 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت ہے وہ بات کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے. کیونکہ اولاد کو ماں باپ ایک بار نہیں کہتے، بار بار کہتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر میں بار بار کہنے کی وجہ سے ماں باپ غضبناک بھی نہیں ہوتے. بچے کہتے جاتے ہیں، بار بار خطا ہوتی ہے کہتے ہیں، خطا ہوتی ہے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا انداز ماں باپ سے کئی گنا بڑھ کے جس کو ہم ماپ نہیں سکتے، حساب نہیں لگا سکتے. تو اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے بندوں سے اس طریقے سے کہ اللہ نے 70 سے زائد مرتبہ فرما دیا کہ تم عبادت کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پھر اس کا ترجمہ میں فرماتا ہے وارکعوا مع الراکعین. اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر فرمایا کہ عبادت کرو، نماز کو قائم کرو. یہ فرمایا وارکعوا مع الراکعین. اجتماعی طور پر فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ اب انفرادی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے کہ انفرادی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر فرما رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اللہ تعالیٰ کا جو اشارہ ہے یہ اجتماعی طور پہ عبادت کرنے کی طرف اشارہ ہے. اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کو اجتماعی عبادت تنہا عبادت سے زیادہ پسند ہے. جو شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اجتماعیت جماعت میں آ کر عبادت کرنے والی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو اللہ نے فرمایا وارکعوا مع الراکعین. یہ جو لفظ ہے یہ اجتماعیت پر دلالت کر رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے اس کی فضیلت اللہ کے پاس بے انتہا ہے. اور اسی کے متعلق میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الجماعۃ تفضل علی المنفرد ب27 درجہ. آقا و فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ تعالی جماعت کی فضیلت تنہا نماز پڑھنے والے سے زیادہ 27 درجے زیادہ ثواب رکھتے ہیں. آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اجتماعیت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور محبوب ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ جماعت صحابہ کہ جماعت کی جو فضیلت ہے وہ تنہا نماز پڑھنے والے سے زیادہ 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے. جب ثواب کی بات آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہمارے سرور انبیاء نے
کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ امت پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نالن پاک آقا مولا کے دوسرے دفعل میں، جو مہینہ جب سایہ فگن ہوا تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرے صحابہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی فضیلت خصوصیت یہ ہے کہ امت مصطفیٰ اگر ایک نیکی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے 10 سے لے کے 70 اور 70 سے 700 تک کی اس کو ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب، ماہ رمضان کی خصوصیت، اور یہ ماہ رمضان کی خصوصیت میں جب بندہ امت مصطفیٰ جب با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو خالی اوقات میں جو 27 درجے ثواب مل رہا ہے، اب اس کا حساب کر کے دیکھ لو کہ ماہ رمضان مبارک میں اس کا ثواب کتنا اللہ نے بڑھایا ہے۔ ایک جماعت سے اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو خالی اوقات میں غیر رمضان میں 27 درجے اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب آقا و مولا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور جب ماہ رمضان میں بندہ 5 وقتہ نماز تراویح کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ، تہجد کے ساتھ جب وہ عبادت کرتا ہے تو پھر اس کا عمل 10 سے 70 70 سے 700 تک اگر حساب لگا لے تو اس کا ایک نماز میں ہزاروں میں جا رہا ہے۔ ایک ایک حرف کا ثواب اگر ہم لگا لیں گے، اللہ کا کلام من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکی اللہ اس کو غیر رمضان میں عطا کر رہا ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو ایک حرف کی نیکی 10 سے 70 70 سے 700 تک اس کو عطا ہو رہی ہے۔ اور وہی عمل جب وہ عبادت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے ماہ رمضان المبارک میں تو وہ ساری عبادتوں میں ایک ایک حرف کا ثواب، اس کے بعد جماعت کا ثواب، اجتماعیت کا ثواب، یہ سارا ثواب مل کر اخلاص اور للہیت کے ساتھ بندے کے نام اعمال بے انتہا اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن امت مصطفیٰ کے لیے قابل غور بات ہے کہ امت مصطفیٰ کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے؟ اب اتنا اجر و ثواب، بے انتہا اجر و ثواب ہے، تو اب یہ اجر و ثواب ہمیں اجتماعیت کی شکل میں اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے اندر اب ایک دوسری بات آ سکتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جو ہے پہلے زمانے میں جو ہے جذام کی بیماری آ گئی تھی، برس کی بیماری آ گئی تھی، وہ تو اس وقت میں آقا و مولا احمد مجتبیٰ نے ایک بیمار شخص کو جو ہے دور سے ہی آپ نے بیعت فرمائی، حدیث شریف ہے۔ وہ دور مصطفیٰ تھا، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا و مولا کو نبوت کی نگاہیں عطا فرمائی تھی۔ میرے آقا و مولا کی نبوت کی نگاہیں تھی، جو انسان دیکھ نہیں سکتا، وہ آقا و مولا اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ دیکھتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر فاروق کے زمانے میں جب آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں معلوم ہوا کہ اس مقام پر ایک بیماری پھیلی تو آپ رک گئے تھے۔ تو یہ بھی سنت صحابہ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے اب جو بیماری چل رہی ہے یہ بیماری کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں، ایمان پہ حضرت کے کہنا، میں کسی کی بات کسی پہ تنقید نہیں کرنا ہے، حقیقت میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، حکومت کی، میڈیا کی، ان کی بات نہیں، ایمان کی بات۔ وہ بیماری واقعی بیماری تھی جہاں پر لوگ جس مقام پر ہوتے وہیں پر وہ جو ہے دائرے پانی سے پوچھ کر جاتے، جس مقام پر ہوتے وہیں پر بیماری سے وہ مر جاتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جہاں بھی بیماری پھیلی وہاں پر لوگ جو ہے ایک مخصوص مقام پر نہیں مرتے تھے، کہیں بھی وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے دائرے پانی سے جو ہے اٹھا لیتا، کہیں بھی وہ لوگ گزر جاتے، کوئی وقت نہیں تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں بیماری سے مرنے والے کے لیے جگہ خاص ہے۔ کیا ایسی بیماری پہلے آئی تھی؟ ایمان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ سب تحقیق بعد میں۔ یہود و نصارہ بول دیے، پوری دنیا ناچ رہی، یہود و نصارہ بول دیے، مسلمانہ ناچ رہے ہیں، انہیں اٹھا کے اس کو بدنام کر دے رہا، انہیں اٹھا کے اس کو بدنام کر دے رہا۔ وہ تحقیق کرتے، کئی کی تحقیق، تاریخ میں ایسی کوئی تحقیق ہوئی، تاریخ میں ایسی کوئی بیماری آئی؟ مہینوں وہ بیماری آئی بھی، لوگ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عالمہ کے صدقے توفیق اللہ نے ختم بھی کر دیا اس بیماری کو، جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ لیکن اب جو بیماری آئی اس کا اس بیماریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ حدیث شریفی علماء نے پیش کیا، حدیث شریفی حدیث برابر ہے، الحمدللہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس بیماری
وہ بیماری اگر ہوتی تو ضرور بضرور ہم اس پر عمل کرتے، لیکن یہ بیماری کا نظریہ منشا کچھ اور ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کو اگر اس بیماری کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا کی قسم نہیں فٹ ہونے والی ہے۔ یہاں پر مرنے والے کی جگہ خاص ہے، گھر میں نہیں مرتا، روڈ پہ نہیں مرتا، کہاں جا کے مرتا؟ ہاسپٹل میں مرتا ہوں۔ پھر وہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کیسا مارا، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں۔ ایک ثبوت آتا ہے خالی کیا بولے تو ان کو کورونا ہو گیا۔ یہ دھوکہ ہے، اللہ کی لعنت ہے، سازش۔ حدیث مبارکہ جو سازش کے بنیاد پہ آپ جوڑتے چلے جائیں گے حدیثوں کو۔ پہلی بات یہ بولو کہ یہ بیماری کا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تحقیق پہلے کس نے تحقیق کی؟ سب سے پہلے تحقیق کس نے کی؟ نشاندہی کس نے کی؟ نام کس نے دیا؟ یہود و نصارہ نے دیا۔ کس نے تحقیق کی؟ دنیا کو معلوم نہیں تھا، تعلیم یافتہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کیا ہے یہ، یہودیوں کی سازش ہے۔ خدا کی قسم، تو ہم پہلے اس کی بنیاد پہ نظر ڈالو کہ یہ آئی کہاں سے۔ اس کے بعد پھر کئی چیزیں جب اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، اتقوا فراست المؤمنین، حدیث مبارکہ ہے، مومنوں کی فراست سے بچو۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اب یہ مومن کی بصارت کہاں چلے گئی؟ ایمان والوں کی نظر کہاں چلے گئی؟ ہم مومن ہیں لیکن یہود و نصارہ کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں، مسلمان ہیں اشارے پہ ناچ رہے ہیں۔ ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، آپ کی تحقیق آپ کو سلامت۔ لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ۔ تم تحقیق کر رہے ہیں، تمہاری تحقیق تمہارے ساتھ ہوگی، ہم وہ نہیں کہتے، لیکن میں ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کیا کہتا ہے؟ ہم اپنے خلق کے ہاتھ پر سوچیں، ایک ایسی چیز کے بنیاد پر آپ ایک اچھے خاصے انسان کو کہتے ہیں آپ، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو فوراً کہتے رہے ہیں وہ ہو گیا، وہ شرمندگی سے نظر جھکا کے کسی کو نظر نہیں دکھا سکتا، شرمندگی اس کو دل آزاری ہو رہی ہے اس کی، وہ شرمندہ ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں فوراً دو دن بعد کہتے ہیں نہیں وہ اچھا ہو گیا۔ یہ دو ورڈ سیکھ لیے نگیٹو ہے پازیٹیو۔ اب تماشا چل رہا دنیا میں، کیا بولے تو نہیں ہو گئے تھے، ذرا سردی زکام ہو گئی تھی، نزلہ زکام ہو گیا تھا، سینہ سنا سے سردی میں سانس میں تو کیا دیتی تھی، کیسی بات ہے یہ؟ سانس رکی کی ختم، کیا بولتے کہ بیماری کورونا۔ ارے ایمان اللہ والوں، اللہ کے بندو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا تم مدد طلب کر رہی ہیں؟ نماز سے صبر سے کیا مدد طلب کر رہی ہیں اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر عبادت کرنے کی بات کر رہا ہے، ہم اجتماع، ہم اللہ کے بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہیبت کے مارے نہیں آ رہا۔ اللہ بلانا چاہتا ہے اور ایسی چیز کی بنیاد پر جو کہ بے بنیاد چیز ہے، اور اللہ کا کلام مثبت ہے، اللہ کا کلام مثبت ہے، اور اللہ کا کلام فیصلہ اٹل ہے، اور اللہ کے اٹل فیصلے پہ اپنی جو ہے نقل کرتے ہوئے دنیا کے من گھڑت چیزوں کو بیچ میں لا کے جو ہے اللہ کے بھی کلام سے دور ہونا، عبادت سے بھی دور ہونا۔ آپ کا ثبوت ہے تو بتاؤ لا کے، نہیں میڈیا وہ نہیں بولنا، وہ سوچنے والا میں کہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی؟ یہود و نصارہ انہوں نے اس کو شروع کیا، تحقیق انہوں نے کی، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ تماشا ہو رہا ہے۔ کیسا؟ سب سے زیادہ تماشا مسلمانوں کا ہو رہا ہے، ہمارا ہو رہا ہے، عالم اسلام کا تماشا ہو رہا ہے، اور اس میں ہماری غلطی ہے، ہم خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، ہم خود مار رہے ہیں۔ ہمارا کو حق نہیں بنتا کسی کو انگلی اٹھانے کا، کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ بیمار ہے، وہ فلاں بیماری سے جا رہا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے، وہ شرابی ہے، وہ جو ہم نہیں کہہ سکتے، کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن بیماری کے آگے کہتے رہے کہ اچھا خاصا انسان ہے، نہیں ان کو ہو گیا تو پازیٹیو ہے، اٹھا کے بچہ بول رہا ہے کووڈ ہو گیا کیا ہے؟ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اللہ کی لعنت ہے ہمارے پہ، بے بنیاد چیز کو ہوا دینے والے ہم ہیں۔ یہود و نصارہ نے تحقیق کی، نشاندہی کی، انہوں نے اس کو اچھال کیا، قدم پھیلا دیا، اس کے بعد مسلمان پوری دنیا مل کے ناچ رہے ہیں اس کے اوپر، کیوں؟ ان کے پاس طاقت ہے، آپ کو تو ناچنا ہی پڑے گا۔ ڈگری بھی وہ لوگ دیتے، ہر چیز وہ لوگ دیتے، یہود و نصارہ دے رہے، ساری دنیا میں ڈگریاں کوئی دے رہے، ان کے پاس پاور کس کو کون دے رہے ہیں؟ ان لوگ ہی دے رہے۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ تم جو ایمان والے ہیں تو اللہ فرماتا ہے تم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز اور صبر سے اللہ سے مدد طلب کرو. اور بندہ جب اللہ سے مدد طلب کرنے آ رہا تو خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کے بیماری سے ہیبت کھا لیتے نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے عبادت نماز سے صبر سے میرے سے مدد طلب کرو. اور ڈائریکٹ وہاں پہ اللہ تعالیٰ عبادت اس اشارہ فرما رہا ہے، نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے مجھ سے مدد کرو. اجتماعی طور پہ حکم دے رہا ہے 70 زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کا حکم دے رہا ہے. آقا وہ فرماتے ہیں ان الجماعۃ تفضل علی المنفرد ب27 درجہ. جب کوئی بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو 70 سے جو ہے 27 کے درجے ثواب مل رہا ہے. تو ماہ رمضان میں 70 سے 800 گنا تک کا ثواب بڑھ رہا ہے، اتنا زیادہ جس کو حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں. اور ماہ رمضان مبارک میں اتنا جو ثواب مل رہا ہے. تو جب روزے دار کی بات آتی ہے تو آقا فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ تعالی خود اپنے دست قدرت سے اس کی جزا عطا فرمائے گا، جو کہ 700 گنا تو بس اللہ کی وہ رحمت ہے، محبت ہے، لیکن اللہ تعالی روزے دار کی جزا اپنے ساتھ رکھا اور فرماتا ہے کہ میرا بندہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہر لمحہ گناہ سے بچتا ہے، لذتوں سے بچتا ہے، بھوک لگتی ہے تو لذیذ غذاؤں سے بچتا ہے، پیاس لگتی ہے تو لذیذ مشروبات سے بچتا ہے، ہر طریقے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تنہائی میں روکتا ہے. لہذا روزے دار کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا. جب روزے دار بندہ اللہ کے بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دست قدرت سے جزا عطا فرمانے والے ہیں، جو کہ 700 تک تو یہ ثواب الگ ہے، اور دست قدرت سے جو جزا ملنے والی ہے اس کا بدل ساری کائنات میں کہیں ہے بھی نہیں. اتنا زیادہ بندہ امت مصطفیٰ لذت حاصل کرے گا. تو آج ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، سرور انبیاء کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، اور خود ہر فرد واحد کو قلب پہ ہاتھ رکھ کر اللہ اس رسول کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو ہم دو چار ہو رہے ہیں مسلمان یہ ماحول سے دو چار ہو رہے ہیں، کیا چل رہا ہے؟ مرنے کی جگہ فکس. یہ کیسی بات ہو گئی؟ کچھ ہوا کہ مطلب ایک آدمی کھانس نہیں سکتا، ایک آدمی جو ہے اپنی بیماری کو بول نہیں سکتا کہ مجھے بخار ہے، ایک آدمی کہہ نہیں سکتا کہ میرے گلے میں درد ہے، ایک آدمی کہہ نہیں سکتا کہ سانس لینے تکلیف ہو رہی. اتنا جو ہے آج انسانیت کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، اتنا استعمال کیا جا رہا ہے. بڑی بڑی بیماریاں جان لیوا سب ختم ہو گئی. ایک بیماری رہ گئی جو عام بیماری ہے، بخار ہے، گلے میں درد ہے، نزلہ زکام ہے، اس میں جا کے بیماری ٹک گئی. پھر جو ہے آج سے 1 سال پہلے کی اگر میں تاریخ بیان کروں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے. کئی اللہ کے بندوں نے 1 سال پہلے آنسو بھی بہائے ہیں، جن کو عبادت سے دور کیا گیا، نمازوں سے دور کیا گیا، مسجدیں ویران ہو گئی. کئی جو حکومت کی ناپاک سازشیں ہوتی رہی، ساری چیزیں ہوتے رہی اس کے اندر. اس وقت مسلمان کوئی فیلڈ میں مسلمان ہے نہیں، مسلمان کمزور ہے، پیچھے سامنے والا جو بولا سننا پڑتا. جی ہاں، انہیں جو بولا سننا پڑتا. ایمان کی نظر سے تھوڑا دیکھنا چاہیے. عقل سلیم اللہ نے مومن کو دی ہے، کوئی بھی استعمال نہ کر رہے ہیں، عقل کا استعمال نہ کر رہے ہیں. نہیں، انہوں بول کے انہوں ایکسپرٹ ہے، انہوں بول دی. سب سے بڑا ایکسپرٹ یہود و نصارہ ہے. جب انہیں بولا تو تمہیں کو بولنا پڑتا، انہیں نہیں بولا تو تم کیوں بولتے؟ یہود و نصارہ کی سازش ہے، انہیں بول دیا، انہیں ایکسپرٹ ہے، تم کہاں ایکسپرٹ ہے؟ پوری دنیا بعد میں ایکسپرٹ ہے، پر یہودیاں ایکسپرٹ ہے. پہلے ان کی عزت پہلے ہے، ان کا مقام پہلے ہے، دنیا میں سب کچھ ان کا ہے، بعد میں تمہارا ہے. تم کہاں کے ایکسپرٹ نکلے؟ اس کی نظر میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے یہود و نصارہ کی نظر میں. تو پھر ہمارے میں ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی امت مصطفیٰ کو، یہ قابل غور بات ہے. اور ہم جو فیصلے کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، ساری امت مصطفیٰ کیچڑ اچھال لیتے بیٹھے ہوئے. کسی کے عیبوں کو چھپانا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا الہی ہے، سنت الہی ہے، عیبوں کو چھپانا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بول لیتے پھر رہے ہیں ان کو بیماری ہو گئی، سردی ہوتے کہ بیماری، زکام ہوتے کہ نزلہ ہوتے کہ بیماری. اور ہیبت
آپ کو ہیبت کھانے کا کس نے حکم دیا اسلام میں؟ کئی لوگ ہیبت سے چلے آ رہے ہیں، ہاں، بڑے لوگ مالدار لوگ ہیبت سے چلے آ رہے ہیں، غریب لوگ غیر ضروری چلے جا رہے ہیں، غریب لوگ غیر ضروری چلے جا رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، مجبور ہیں، ہاں، اور دولت مند ہیبت میں چلے جا رہا ہے، ہاں، اتنا نازک دور چل رہا ہے۔ یہ سارے نازک دور میں اگر ہم گزشتہ حدیثوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہماری نادانی ہے۔ اب کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی تو بات ہو گئی، وہ الگ بات ہے، ہاں، ابتدائی دور تھا، خوف اور ہراس کا ماحول تھا، ہاں، عجب ایک کیفیت تھی، لیکن اب امت مصطفیٰ کو سمجھ آ چکی ہے، سب کو سمجھ آ چکی ہے، ہاں، اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں قرآن اور حدیث کو، آقا کی زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، اور وہ بیماری کے احادیث کو جو ہے اس سے جوڑ رہے ہیں تو اللہ کے واسطے وہ بیماری حقیقت میں واقع میں تھی، اور لیکن یہ بیماری کا جو ہے مقام فکس ہے، اس کی جگہ فکس ہے، ہاں، اس کا وقت فکس ہے، سب اس کا فکس ہے۔ پھر فوراً انہیں واپس بھی آ جاتا، سروس کام کم ہو گئی تو پھر کیا بولتے تھے، اس کو دو نام دیتے ہیں، انہوں کووڈ میں جا کے آئے، کیا بات ہے، آپ کا کیا ثبوت ہے؟ نہیں، وہ ایکسپرٹ بولے میرے بھائی، اللہ اس کے رسول کا فرمان بلا دیے، ہاں، قرآن سے بڑھ کے ہم آپ کو یہود و نصارہ کی بات سے ایمان آ گیا، ہاں، حدیث سے بڑھ کے یہودیوں کے بات سے ایمان آ گیا، ہاں، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے، صحابہ کی زندگی سے، ان کے اسلاف کی زندگی سے بڑھ کے ہمارا ایمان ان لوگوں پہ آ گیا۔ کیا بول رہے ہیں ہم، کیا کر کدھر جا رہے ہیں، ہاں، ہمارے اندر نہ افراط ہونا نہ تفریط ہونا، امت مصطفیٰ متوسط ہونا، متوسط ہونا۔ آپ کے پاس اگر آپ پرانے چیزوں کو لا رہے ہیں تو پہلی بات یہ ثابت کرو کہ یہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، تمہارے پاس کوئی امت مصطفیٰ ثبوت نہیں لا سکتا۔ اس کا ایک چیز چل رہی جو مغربی تہذیب سے اٹھی اور ساری دنیا میں چل رہی، یہ بات قابل غور ہے، یہ بات کا تم بھی انکار نہیں کر سکتے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایمان کی بات کر رہا ہوں میں بار بار، اللہ تعالیٰ، اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نماز سے منسلک کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور عبادت اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو جو ہے اتنا زیادہ یہود نصارہ کے اوپر ڈرتے جائیں کہ مسجد ویران ہونے میں ہمارا ہاتھ ہو جائے، ہم خود سے مسجد ویران کرنے میں قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ یہ جو چل رہی تھی بات، اس کے اندر میرے بندے تو ذرا میرے کلام پہ غور کر لیتا، آقا کی زندگی پہ غور کر لیتا، ہاں، تجھے میں نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی، پھر تیرا ایمان کہاں چلے گیا؟ میری عبادت کے معاملے میں میرے سامنے ٹھہرتا، مجھ سے ڈرنے کے بجائے پوری نماز میں بیماری سے ڈرتے رہتا۔ ڈرنا اللہ سے تھا، لیکن اللہ کے بارگاہ میں کہاں ڈر رہا بندہ؟ بیماری سے ڈر لیتے ٹھہر رہا، جو کہ کیسی بیماری ہے؟ کوئی مثبت، کوئی ٹکاؤ نہیں ہے، ہاں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی مرتا ہوا، لیکن اللہ اس کو صحت دے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مرنا ہونا، روڈ پہ مرنا، گھروں میں مرنا، وہ معلوم ہونا کو ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں، آپ کو تو اطلاع بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، ایک اچھا کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے کلام اور قرآن اور حدیث میں یہ بیماری کا خوف اللہ کے کلام میں ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے۔ ایمان کی بات آ رہی ہے یہاں پہ، تو اس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، بلکہ متوسط ہو بندہ مومن امت مصطفیٰ۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن لوگ خود فیصلے کر جاتے ہیں۔ اور نماز کے دوران میں جو ہے جب یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں، ہاں، ماہ رمضان کی بے انتہا فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، ساعتیں ہیں، ہاں، تو ہمیں چاہیے احتیاط ضروری ہے، کریے۔ بیماریاں بہت ہیں، ہواؤں میں پھیلنے والے بہت بیماریاں ہیں، قوت مدافعت اللہ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نالے پاک کے صدقے میں جو ہے جس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، جسمانی بیماریاں اس کو اثر نہیں کرتی۔ تو روحانیت ایمان کا جو تقاضا ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود قوت مدافعت اس کے اندر پیدا کرتا ہے، بیماریوں سے لڑتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ غور کریں، ایمان والی بات ہے، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں جس کی تحقیق ان کے ساتھ ہے، میں تحقیق پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، جو تحقیق کر رہا کر لینے دو، جو کر رہا کر لینے دو، لیکن میں ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں، بیماری کے نام پہ مسجد ویران کرنے میں اب ہمارا ہی ساتھ ہے، حکومت کا بھی نہیں ہے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایسی باتوں میں الجھنے کے بجائے
غور کریں، عبادت کریں، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کریں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کی فکر کریں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمارے عبادتوں کو قبول کرے۔ ماہ رمضان یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ ثواب نصیب فرمائے اور آنے والا رمضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔